کہ اے بھائیو، دوسری آیت سے، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا، آزمائش ہے تو خوشی ہو، یہ سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے. صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو، روڑ نہ لگ بہت، مایوس نہ ہو جاؤ. صبر کو اپنا پورا کام، اگر صبر ختم ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ آزمائش بھی کوئی نہیں، یعنی چلنے دو آزمائش کو، دکھ آنے دو. اچھا ہوا کہ میں نے دکھ اٹھایا تاکہ گناہ سے باز رہنا سیکھ جاؤں. اگر آپ دکھوں سے گھبراتے ہیں تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں گناہ ہے کیا چیز. پر ایمان کی آزمائش ہوتی ہے، صبر کو پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے کامل ہو دو. یعقوب نو سمجھ ہی نہیں آئی کہ دنیا تو کامل ہوئی کوئی نہیں سکتا. ساڑی مشرا والے سمجھ گئے نا، یعقوب نے جڑا یسوع مسیح دا سکا پائی سمجھ ہے، انہوں سمجھ ہی نہیں آئی. رسولوں دا چیئرمین وہ اندر کامل ہو جاؤ گے. مشن والا کہتا پادری ہوئے کامل کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ میں کون نہیں، کیونکہ میں کامل نہیں، اس وقت کوئی ہو ہی نہیں سکتا. چلو جی میں مرضی سے مانگ لو اور کامل ہو جاؤ، اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے. یہ ہے جی آزمائش جب ہوتی ہے اور صبر ہوتا ہے. یہی بات یہاں پر لکھا کہ صبر کرتے کرتے مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں. کیسی جلالی کلیسیا ہے یہ، کیسا ہی معیاری کلیسیا ہے یہ. 19 باب ہے 20 باب ہے اس کلیسیا کا حال ہے. مال کی کتابیں پڑھ لیجئے. اور پھر اس کی کلیسیا بڑی زبردست کلیسیا تھی، اور یہ وہ کلیسیا تھی جو ارتمس دیوی کی پہلے پوجا کیا کرتی تھی، بدھ کی پوجا کیا کرتی تھی، ڈیانا کی. نام اس کا ارتمس، اور اس کا لاطینی نام جو ہے وہ ڈیانا ہے. یونانی میں وہ ارتمس کہتے تھے اور ڈیانا ہے. اس کے پجاری تھے، پر جب مسیح کو قبول کیا انتہائی اعلیٰ کلیسیا، ہماری کلیسیا سے اعلیٰ کلیسیا تھی. ہم بھی تو ہیں نا اس دنیا میں، آج کی دنیا سے ایک اعلیٰ کلیسیا. صبر، شفقت، بری تعلیم کو نہیں ماننا، بدعتیوں کو کاروش نہیں بڑھن دینا. ان کو جھوٹا کہہ کے رد کیا انہوں نے. عزیز جناب، ہر ایک کا خیال پتہ کرنا چاہیے نا. ہم ہر ایک کو آزماتے ہیں، لیکن انہوں نے بدعتیوں کو رد کر دیا، تھکا نہیں. بہت اعلیٰ کلیسیا. مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی. یہ ہے میرا مطلب. آج سارے کام ہو رہے ہیں، محبت والا سلسلہ کوئی نہیں. پھر محبت ہوتی ہے، عام محبت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، خاص محبت ہوتی ہے. یہاں خاص محبت کی طرف اشارہ کیا.
بڑی روحانی کلیسیا محبت سے معمولی ساتھ تھوڑتے ہیں، لیکن وہ پہلے سی محبت وہ کوئی نہیں رہی، چھوڑ دی۔ روحانی ہے، محبت کوئی نہیں، کام کرنے والی ہے۔ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، لکھا نا وہ کام جو تو کرتا ہے وہ بھی خوبی ہے، وہ بھی جانتا ہوں، کاموں کو جانتا ہوں، مشقت کو جانتا ہوں، صبر کو جانتا ہوں۔ یہ سارے کام آپ محبت کے بغیر بھی ہو جاتے ہیں۔ جن کا کام چل رہا تھا، کام بھی چل رہا ہے، محبت بھی کوئی نہیں۔ یہ عام محبت ہے، ایک ناطہ ہے، ایک رشتہ ہو گیا۔ زندگی پہلے سے بہتر، پہلے بتوں کی پوجا تھی، اب خدا کی پوجا ہے۔ اس کو خدا اور خداوند جان کے اس کی خدمت میں سرگرم عمل ہے، لیکن محبت کس کو کہتے ہیں؟ پہلے ان کو پتا تھا کہ محبت کیا چیز ہے، پہلے انہوں نے یہ محبت کی خدا سے، لیکن اب سارے کام ٹھیک ہے، محبت کوئی نہیں ہے۔ یہ مکاشفہ ہے، ایک ایماندار کی زندگی کو اس مکاشفہ میں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھنا ہے۔ میں ٹھیک ہوں، خداوند کا بندہ ہوں، بندگی ہوں، لیکن پہلے کسی محبت، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ وہ محبت ہے ہمیشہ پاس بیٹھنا، دوری درمیان میں نہیں ہے، جدائی نہیں۔ جڑے بے تحاشا دعا نہیں نہ کرتے، کم چنے کھبے نے جسمانی سوچا انیاں ذمہ داریاں دنیا دیا کرانے دیا خداوند کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، اور پھر کہیں کہ کہاں جا رہے ہو؟ بیٹھو۔ جدا نہ ہونا، پاس بیٹھنا، یہ روحانی حالت کیا ہے؟ اس کی پوشیدگی کی دعا۔ ارے پرائیویٹ دعا تو عوامی دعا تو بڑی ہے، وہ راستوں کے کناروں پہ کھڑے ہو کے دعا کرنے والے، خدا نے کہا ہے یہ دعا کرنے، یہ بکواس کر رہا ہے، رد کرو، یہ بکواسی ہے۔ جو پبلک میں دعا کا بڑا شوقین ہے، تو جنہوں دعا کا موقع نہ دیتا جاتا ناراض ہو جاتا ہے، جنہوں تو دعا کا موقع نہیں دیتا گیا۔ پادریوں سے شکایت کرتے ہیں، مینوں دعا کا موقع کیوں نہیں دیتا جاتا؟ ارے دعا کو کون منع کرتا ہے؟ وہ 24 گھنٹے دعا میں لگا رہا، تجھے روکا کس نے ہے؟ چرچ میں بیٹھا ہوا دعا کرتا رہا، تجھے کس نے روکا؟ ہاں، لوگوں کو سنانے والی دعا سے تو روکا گیا ہے۔ خدا کو جو دعا سنائی جاتی ہے وہ ہر وقت ہوتی رہتی ہے۔ ہر وقت خداوند کے ساتھ۔ تو یہ ہے اس کے ساتھ کہیں پر بھی ہو، اپنے بیڈ پہ ہو، اپنی ڈیوٹی پر ہو، اپنی ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہو، دوستوں میں صوفے پر بیٹھے ہو، ڈیوٹی پر ہو، خداوند کے ساتھ تنہائیوں میں اس کے ساتھ تو وہ مل جاتے ہیں، ساتھ ہو جاتا ہے۔ جس میں محبت کی کمی آ جائے وہ دعا چھوڑ دیتا۔ اگر آپ ہر وقت دعا کرنے والے نہیں ہیں، اسیوں کے خط میں یہ لکھا نا، ہر وقت دعا کرتے رہو۔ اور پھر 18 باب لوکا میں بھی لکھا ہے،
یسوع نے کہا دعا کرتے رہنا اور ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا. یہ تو دعا ہی کوئی نہیں، یہ تو دعا ہی کوئی نہیں ہے. لوگوں میں ایسی دعا ختم ہو گئی ہے کہ ہر وقت خدا ان کے ساتھ بیٹھ کے تو گلا کر کے منہ سنانا ہی نہیں ہے، سننا ہے اس کی. اور ہم دعا کرنے والے اپنی ہی بولنے چلے جانے، پاوے پرائیویٹ تے پاوے عوام دے وچ یا اسی اکیلے ہیں، آپ ہی بولتے چلا جانا. خدا مندو بولن کا موقع نہیں دیتے. جدو خدا بولے تو اسی نندر وچ آ جاتے ہیں، وہ بولی جان دیا سانو نندر آن رہی. آپ چیک کر کے دیکھ لو، خاموش ہو جاؤ ذرا، دعا میں بیٹھو خاموش ہو جاؤ، یا سو گئے ہو تو یا مارکیٹ میں چلے گئے ہو، اور کی سنتے نہیں. دعا میں کچھ سنتے ہی نہیں. موقع ملیا جنیاں مرضی جو خدا کا گلا کر لو، کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ. تو یہ وہ ہے جو پوشیدگی میں سنتا اور بدلا دیتا ہے. نہ بدلے تک نہیں ہم جاتے، ہم تو بولنے تک ہیں، بولنے چلے جاؤ. اور خدا سے کیا مل رہا ہے، کیا لینا چاہیے دعا میں. میں یہ کوشش کرتا ہوں، اوروں کی طرح کامیاب نہیں ہوا، ابھی پورا کامیاب نہیں، لیکن کوشش میں کرتا ہوں ہر دعا میں لے کر اٹھوں. سنا ہے میں نے کیا کہا؟ نہیں، یہ سمجھ مشکل بات ہے جو میں نے کی ہے. دعا میں بیٹھو، مانگو اور لے کر ہی دعا ختم کرو. آمین کا لفظ نہ بولا کرو. آمین کا مطلب ختم کر دی بات. اور کیسے ختم کی؟ روندے روندے گئے سا، روندے روندے اٹھ کھلوتے ہیں، آمین بھی ہو گئی. آمین اس وقت کہو جب کہو ہو چکا ہے، ہو گیا ہے، مل گیا ہے، مل گیا ہے. ہر دعا میں جواب ہے. اور ہمارے سال گزر گئے ہیں، لوگوں کو دعا کا جواب نہیں ملا. کون ہے یہ؟ کس کے پاس گئے؟ ایک خیالی مسیح بنایا ہے، ان سجدے کرتے رہتے. بعضوں نے خیال میں نہیں رکھا، تصویر بنا لی اور دعا کرتے. وہ اس سے آگے بھی بڑھ گئے اور مٹی کا اور پلاسٹک کا اور سونے اور چاندی کا بت بنا لیا، اس سے سجدہ ہو گئے اس کے سامنے. لوگوں کا تو یہ ہے مسیح. اور بعضوں کا مسیح ہے باپ خدا کے تخت کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہوا ہے. آپ بھی اتنے رونڈے نے، وہ اتنے جنا بیٹھا ہے، من لٹنے وہ آپ کے ساتھ ہے. دعا کے وقت میں سارے اپنی اپنی جیبیں بھر کے لایا ہے. وہ اپنے عہد کا صندوق، اپنی قدرت کا صندوق، حکمت کا صندوق، شان و شوکت دولت کا صندوق، روپے پیسے کا صندوق بھرا ہوا لے کر آیا ہے. وہ وہاں رہتا ہے جہاں پر صندوق ہے اس کا. اور صندوق بھی کیا، صندوق میں رکھا ہوا کیا تھا؟ خدا کا کلام. جا کے کلام سناتے ہو، کلام لیتے نہیں ہو. ارے دعا کرنے والوں ہوش میں آؤ، کیا دعا کرتے ہو؟ آپ وہاں ہیں جہاں وہ ہے اور اس کا صندوق ہے، اور وہ مسیح ہے، وہ کلمہ ہے. وہ خدا کی تراش ہے، قلم سے ہے، خدا سے کٹ کے آیا ہے،
خدا کی ذات ہے، ساری الوہیت کی معموری، الوہیت کی ساری معموری اس کے اندر ہے۔ جب تم دعا کر رہے ہو تو تمہارے ساتھ بیٹھا ہو اور ہاتھ بھرے ہوئے ہیں اس کے، آپ کے پلے میں ڈالنے کے لیے، سب کچھ آپ کے پلے میں ڈالنے کے لیے۔ 10 سال دعا میں گوا چھٹے جی، ایک پل کا کام 20 برس ہو گئے آپ کا ہوا نہیں، ایک پل کا کام تھا۔ یہ محبت کی بات ہے نا کہ ہم آوارہ ہیں یا دعا میں ہیں، ہم آوارہ ہیں یا دعا میں ہیں، خدا کی حضوری میں ہے۔ محبت کا ثبوت یہ ہے کہ حضوری میں اس کے ساتھ ہے۔ تو یہ قریب ہونا، قریب ہونا، یہ ہے محبت۔ لیکن یہ محبت کب ختم ہو جاتی ہے؟ پہلے تو تھی جس روز ہم نے توبہ کی، رات کو سوتے سوتے بھی دعا ہوتی رہتی تھی، پہلو بدل گیا، ہیلیلویا۔ ابھی میں جوان ہی تھا، پہلو بدلتا تھا تو ہیلیلویا، رات کو بھی ہیلیلویا، دن کو بھی ہیلیلویا چلتی تھی، حضوری تھی۔ لیکن یہ محبت کم کب ہوتی ہے؟ جب کوئی دوسرا زندگی میں آ جائے، جب دنیا زندگی میں آ جائے۔ یہونا کا پہلا خواب اور اس کا دوسرا باب کھولیے، پہلا یہونا اور اس کا دوسرا باب ہے۔ 15ویں آیت سے پڑھو، نہ دنیا سے محبت رکھو۔ یار اس بائبل میں پڑھتا ہر کام تو بنا کر دی پھر دے، وہ چنگا کرتا نے جڑا چھتن دے تے دھر چھڑتے نے، وہ بھی کپڑے نال بند کے تے ڈوری بھی لپیٹتے نے تے کٹ کے کھولن لگیا بھی ادھر ادھر۔ لوگ کیا تعلیم ہے؟ اے دنیا سے محبت ہی نہ رکھو، اور اگر دنیا کا لیا کیوں صحیح؟ نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے۔ دنیا الگ بتائی گئی ہے، دنیا کی چیزیں، یہ لکھا ہوا ہے، لکھنے والے نے لکھ دیا، مجھے تو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیوں لکھا، پر لکھنے والے نے لکھا ہے، یوں ہی نہیں لکھا، کو مانا ہے، نہ دنیا سے اور نہ دنیا کی چیزوں سے، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے، کیونکہ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، محبت ٹوٹ گئی کڑک کر کے، پتہ ہی نہیں لگا، دنیا آ گئی نا۔ نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں۔ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے دنیا کی چیزیں، جسم کی خواہش، یہ تو بڑی لازمی بنیادی نیچرل ہے۔ جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش، کبھی اپنی آنکھ پر بھی ہم نے کوئی مضمون بنایا ہے؟ اپنے ذہن میں ایک مضمون بناؤ، سبجیکٹ ہو، ہیڈنگ ہو آنکھ، پھر اس پر سوچنا شروع کرو کہ یہ آنکھ کیا چیز ہے۔ میں بھی یہاں بیٹھے بیٹھے پیغام دینے سے پہلے آنکھ کے بارے میں
ایک سرخی میں نے لگائی ہے اس مضمون میں. دنیا کی سب سے وہ کیا رفتار کیا ہے جی قوت کی؟ 1,86,000 میل فی سیکنڈ. 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے یہ قوت کی، ریڈیائی لہروں کی. آنکھ سے بھی دیکھو دنیا کے افق تک، ایک دم آپ باہر جا کے چھت پر کھڑے ہو جاؤ، افق تک آپ کے دنیا کتنے میل چلی گئی. یہ پورا راؤنڈ کاٹ جاتی ہے، ایک دم سے آنکھ کہیں کی کہیں پہنچ جاتی. تیز ترین چیز دنیا کی یہ آنکھ ہے. پل میں یعنی وہاں تک گئی، وہاں سے لانا نہیں پڑتا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا، بہت سب چل رہے ہیں. یہ میرے مضمون کی ایک سرخی ہے، آنکھ کی رفتار، دیکھنے کی رفتار. تو خیر، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی. بھائی میں تو بڑا دانا آدمی ہوں، بڑا سپر آدمی ہوں، بڑا ریزرو قسم کا بندہ ہوں. اپنی زندگی کی شیخی، سمجھدار ہوں، پڑھا لکھا، محلے کا دانا آدمی، گھرانے میں سب سے زیادہ عقل تو ملک میں ہے. ماں باپ کو کیا پتا؟ پرانے خیال کے لوگ ہیں. اکثر بچے ماں باپ کو مجھے کی پتا ہے، یہ زمانہ کچھ اور، تسی پرانے خیالات دے بندے ہو، تو انہوں پتہ ہی کی ہے. ماں باپ کو سننا پڑتا ہے کہ تو انہوں کی پتا ہو، ابا جی اماں جی کی پتا ہو. میں جوان ہاں، میں سمجھدار ہاں، منوں پتا ہے تو انہوں نہیں پتا. کیا شیخی ہے، کیسا جناب جملے بولے جاتے ہیں اپنی ذات کے بارے میں. اور زندگی کی شیخی وہ باپ کی طرف سے نہیں، جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش، یہ زندگی کی شیخی یہ باپ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ دنیا کی طرف سے. نہ دنیا سے اور نہ آنکھ کی خواہش، جسم کی خواہش، زندگی کی شیخی نہیں. یہ دنیا میں جن میں یہ باتیں آ جاتی ہیں نا، ان میں خدا کی محبت نہیں رہتی. مکاشفہ ہے یہ، جی چاہے تو یہ لے لو، جی چاہے تو اس مکاشفہ کو رد کر دو. آپ نے اپنی زندگی کا فیصلہ اپنے لیے آپ ہی نہیں کرنا. میرے جیسے پادری گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ زور دے کے شور مچا کے بیٹھ جائیں گے، باقی فیصلہ تو آپ کا. ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا، یہ رسول نے اپنا فرض پورا کر دیا، پوری دنیا کو لکھ دیا. نہ بات آ جائے دنیا چھڈو چھڈو چھڈو، دنیا یہ تمہارا وطن نہیں ہے. اور اس کے لیے ہم نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی ہے دنیا کے لیے. ہم ہیں ہی دنیا کے لیے. محبت نہیں، دنیا اور اس کی خواہش جو ہم نے اپنائی ہوئی ہے، دنیا بھی ہے اور دنیا کی خواہش بھی ہے. آنکھوں کی خواہش، جسم کی خواہش، زندگی کی، یہ دنیا کی طرف سے ہے، مٹتی جاتی ہے، مٹتی جاتی. پرسوں مجھے خبر مل رہی تھی میرے کسی جانا پہچان کی، جس کلیسیا کا کبھی میں ممبر تھا، وہاں پر کا ایک بندہ، اب تو کو 20 برس ہو گئے، میں نے وہ کلیسیا کسی اور کو دے دی، کلیسیا بنا کے پاسٹر مقرر کیا لاہور میں، شاہدرہ میں، دیر شاہ میں پاسٹر ایلفرڈ کو بنایا. اور پھر میں تو اپنی خدمت میں وہاں ایک بندہ
فالج ہو گیا ہوا ہے، کلیسیا کا بندہ ہے، نہ ہاتھ ہلتے ہیں، نہ پاؤں ہلتے ہیں، نہ بولا جاتا ہے، مٹ گئی ساری خواہش، مٹ گئی ساری خواہش۔ شوگر ہو گئی ہے، ہاتھ پاؤں کی انگلیاں کٹوانی پڑ گئی ہیں، نہ میٹھا کھا سکتا ہے شوگر کے باعث، نہ ہارٹ اٹیک کے فکر میں، نہ نمک کھا سکتا ہے۔ دیسی کیوری چوپڑی روٹی کھانا یا مکھن کھاتے بڑا جی کرتا ہے، نہیں بھائی تو نہیں کھا سکتا۔ اے بوٹیاں نے مزے جنہیں لے لینی بس بڑے نے۔ دنیا بھی مٹتی جا رہی ہے، دنیا کی خواہش بھی مٹتی جاتی ہے، اور ہم نے خدا کی محبت کو مٹا دیا، سب کچھ ہی مٹ گیا، اور باقی ہم رہ کیا گئے؟ دوزخ دا بالن۔ سو بے دعا آدمی ایسا ہی ہے، اور اس میں رکاوٹ محبت کے توڑنے میں کردار کس نے ادا کیا ہے؟ دنیا میں جو ہمارے اندر۔ اس لیے تعلیم ہے خواہش سے، جسم کی خواہش سے بھاگ۔ سو یہ ہماری محبت ہے، اس کو توڑنا۔ اور محبت جو ہوتی ہے، خداوند جو محبت ہے، اس کا نام بھی ایک میٹھا سا نام رکھا جاتا ہے۔ ابھی گا رہے تھے، میٹھا میٹھا۔ محبوبہ جو اپنے محبوب کو پیار کرتی ہے، اس کو بڑے میٹھے نام دیتی ہے۔ پہلے تو محبوب کا نام ہے، وہ محبوب کا نام دیتی ہے کلیسیا۔ غزل الغزال کی کتاب پڑھے آپ، اس کو محبوب کا نام دیا ہے۔ پھر اس کا نام عطر ریختہ، یعنی خداوند سے جو اس کا محبوب ہے، کلیسیا کا دولہا ہے، یہ نام ہے نا یسوع کا نام۔ اس نے آپ اپنا نام دولہا رکھا کہ جب تک دولہا ان کے ساتھ ہے یہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ یہی ہے نا بات، یسوع نے اپنے آپ کو دولہا کہا ہے۔ یہ دولہا اور دلہن نے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ مکاشا کی کتاب میں لکھا ہے، برا کی شادی آن پہنچی اور دلہن نے اپنے آپ کو تیار۔ یہ دولہا دلہن ہے۔ کیا یہ رشتہ، اس طرح کی محبت، یہ پہلے سی محبت، یہ قائم ہے ہمارے درمیان؟ اور اس دلہا کو وہ کیا ٹائٹل دیتی ہے؟ عطر ریختہ۔ میں یہ پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، غزل الغزال کی کتاب پہلے باب کے اندر ہی ہے، غالباً 3 آیت ہے۔ تیرے عطر کی خوشبو محبوبہ کو خوشبو آ رہی ہے، کچھ دولہا میں سے خوشبو نکلتی ہے۔ میں نے ایسے عطر لگایا، رب بھی میرے پاس ہے۔ صبح یہ میرا پادری جو ہے نا، یہ میرا پاسٹر صبح یہ چیک کر رہا تھا، بلکہ اس نے اس کی تصویر لی ہے کہ میں یہ بازار میں سے تلاش کروں گا اگر مل گیا۔
جب خریدنے جائے گا تو 3-4 ہزار روپیہ چھوٹے سے دینے پڑیں گے اس کو، دیکھیں ملے گا بھی یا نہیں. میں نے تو ابھی تک وہ رکھا ہوا، کبھی کبھی لگاتا ہوں. ایسی خوشبو ہے کہ میرے کپڑوں سے جب میں لگا لوں نا، جب کپڑوں کو لگ جاتا ہے، کپڑے 1-2 بار دھل بھی جائیں تو ان میں سے خوشبو آتی رہتی ہے. یہ کپڑوں میں خوشبو ہوتی ہے. اسحاق کو اس کے اپنے بیٹوں کے بدن کی خوشبو کی پہچان تھی. ماں نے یعقوب کو کہا بھائی اپنے جب کپڑے پہنے، بیٹا ادھر آ، میں تجھے چومتا کہ اس کے بدن کی خوشبو اس کے کپڑوں سے آ جائے. راست بازی کا خلت ہے نا، اس میں خوشبو ہے. مسیح کے لباس میں راست بازی کی خوشبو ہے، بلکہ عطروں سے ایک عطر تو نہیں ہے. یہاں پر لکھا تیرے عطر کی خوشبو لطیف. جڑے تو وہ سپرے کرتے ہیں نا، میں بھی کر کے آیا ہوا، مجھے ابھی بھی پتہ نہیں لگن ڈیا کتنے ٹر گئی ہے. تو کئیوں کا سپرے بڑی اچھی ہوتی ہے. یہ پاسٹر کر کے آتا ہے خوشبو میرے کمرے میں، کئی کر کے آتے ہیں، آپ کر کے آتے ہیں، مجھے پتہ لگتا ہے کہ کوئی آیا ہے. ایک ایڈ چلا کرتی تھی، کون ہے؟ فرا ہے، یہ فرا آ گئی ہے. کون؟ خوشبو سے پتہ چلتا ہے. گھر میں پہلے خوشبو آتی ہے، پھر وہ شخصیت آ جاتی ہے. خوشبو بڑی تیز ہے. تو یہ عطر ہے مسیح یسوع کے. کس کس عطر سے وہ، یہ تو میں اب یہاں بیان کرنے سے قاصر رہا، اب تو نہیں بیان کروں گا. کبھی موقع ہو گیا تو اس کے الگ الگ عطر میں آپ کو سنگھا دوں گا، سونکھ لینا. عطروں کی خوشبو لطیف ہے. تیرا نام پیار کا نام ہے، عطر ریختہ. ہمیں ناموں کا نہیں پتا، ہم تو ایک ہی دعا جانتے ہیں، اے خداوند، اے خداوند خدا. نہ پتہ لگتا باپ ہے، نہ پتہ لگتا بیٹا، نہ پتہ لگتا، نہ پتہ لگتا وہ عطر ریختہ ہے. پھر اس کا ایک عطروں میں مہندی کے پھولوں کا گچھا. کیا سمجھتے ہیں آپ نے؟ تو ساروں نے مہندی کے پھول بھی نہیں دیکھے. میں تو ستمبر کے مہینے میں مہندی کے پھول دیکھنے کے لیے ڈی سی روڈ کے اوپر، وہ کمشنر روڈ کے اوپر دور تک جاتا تھا سویرے سویرے، اور آتا سب سے پہلے میں شہر میں مہندی کے پھول دیکھنے جاتا تھا، ان کی رنگت. یہ تو کسی کسی کے چہرے پر ہوتی ہے. یہ مہندی کے پھولوں کا گچھا ہے، سرخ و سفید ہے. یہ رنگت، اسے اس کی رنگت کا پتہ ہے، اس کے جلال کا پتہ ہے، بلکہ اس کے جلال سے منعکس ہوتی ہے. یہ حضوری کی بات ہے نا. قریب جانے سے نہ صرف خوشبو بلکہ رنگت بھی اس کے چہرے پر آ جاتی ہے. محبوبہ کے چہرے پر رنگت ہے. موسیٰ کیسا تھا؟ یقیناً اسرائیلی مرد تھا، خوبصورتی ہوئے گا. میرے اندر یہ تصور ہے کہ موسیٰ بڑا خوبصورت انسان تھا، اچھا جوان اور خوبصورت، جذب نظر. لیکن جب وہ پہاڑ پر خدا کے سامنے گیا، پھر کیا ہو گیا؟ پھر خدا کی شکل، خدا کا جلال اس کے چہرے پر آ گیا. اور یہ ہے حضوری والے لوگ. ساڈیاں اداسیاں نہیں مکدیاں، اکھاں دے وچوں چمک ہی نہیں ہے، آنکھوں میں وہ
جلال ہی نہیں ہے. ڈروزی ڈروزی کٹیاں کٹیاں نندرا بھری ہوئی. یہ ہے ہماری آنکھوں کا حال. کوئی چمک ہی نہیں ہے ہماری آنکھوں میں. حضوری کی کمی ہے. حضوری چھوڑ دی. محبت میں اس کے پاس نہیں بیٹھ. موسیٰ 2 بار گیا, اس کا چہرہ چمکتا رہتا تھا. اور پھر مزے کی بات ہے جب اتر آتا تھا پھر چہرہ ساڈا اسی ایویں انج اترے ہاں کہ پرت کے جلال ساڈے چہریاں دے اوتے رہیا ہی کوئی نہیں. اگر چاہتے ہو کہ یہ جلال منقص ہوتا ہو, میں ویکھیا جڑا شیشے دے سامنے ایک باری کھلو جائے جناب, کچھ ٹھنڈ تے لانا ہی پیندا نا. وہاں شیشے میں جلال منقص ہوتا ہے نا. ساڈا عکس شیشے سے نظر آتا ہے. تو مسیح کا آئینہ جب ہو تو پھر وہ مسیح کا چہرہ ہمارے اوپر, ہم آئینہ کی مانند صاف شفاف ہو تو مسیح قریب ہو تو مسیح کا جلال ہمارے چہروں پر ہے. اور یہ محبت کی بات ہے. عطر ریختہ اس کا نام ہے, اور مہندی کے پھولوں کا گچھا, بلکہ بن میں سیب. سیب کو کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے زیادہ مفید پھل ہے, اور بھی مفید ہے لیکن یہ بہت ہے, عام ہے. سیب ہے کھانے کے لائق, خوشبو سونگھنے کے لائق ہے. انگوروں کا, مہندی کے پھولوں کا گچھا رفاقت ہے. اور یہ کھانے کی بات ہے. سیب کھایا جاتا ہے, ایسے نہیں گھر میں رکھ دیا جاتا یا بوتل میں بند کر کے رکھ دیا, وہ تو کل ہی ختم ہو جائے گا چند دن کے بعد. یہ کھانے کے لائق ہے. مسیح کی قربت ایسی ہو کہ میرے فی الحقیقت میرا گوشت کھانے کی چیز جو مجھے کھاتا ہے. دعا میں ہم کھانے کے لیے جاتے ہیں, مسیح کو کھاتے ہیں. عشاء ربانی کے موقع کے اوپر ہی ہم صرف وہ سمجھتے ہیں کہ مہینے میں ایک بار ہمیں مسیح کو کھانا ہے. وہ ڈاکٹر لوگ یہ کہتے ہیں کہ دن میں مہینے میں ایک بار نہ, دن میں ایک بار سیب ضرور کھانا چاہیے. صبح کا ایک سیب جو ہے وہ آدمی کی سیب, صبح اٹھتے ہی سیب کھاؤ. اس کا نام سیب ہے. یہ کھانے کے لیے, ایک سونگھنے کے لیے نام, رفاقت رکھنے کے لیے ایک نام, کھانے کے لیے ایک نام, اور پھر اس کا نام آہو ہے, جوان ہرن. آہو کی طرح ہے, وہ آہو کی طرح آتا ہے. کہاں رہتا ہے, کہاں جاتا ہے یہ آہو؟ یہ اس کی خدمت ہے. آہو گھر میں نہیں رہتا. کھیتوں میں چلے, جنگل میں چلے, وہاں دوڑیں بھاگیں. کشش ہے آہو کے اندر. آہو کی آنکھ پر بدبو بناؤ, نافا کے اوپر جو خوشبو اس کے اندر سے نکلتی ہے, سارا جنگل مہک جاتا ہے. سب ہرنیاں اس کے پیچھے دوڑتی ہیں. یہ آہو کی طرح ہے. دروازہ کے باہر ہے, دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, میرے لیے کھول, جنگل میں آؤ. میں آرام کرنا بڑا کم کر لیا, اور میرا آرام کا وقت آ گیا, بڑھا ہو گیا, 9 سال کا 90 سال کا ہو گیا, اور بس 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 ختم. وہ دروازہ کھٹکھٹاتا, دروازہ نہیں کھولتا کام, تو پھر وہ چلا جاتا ہے, اس کو ڈھونڈا جاتا ہے. کھیتوں میں بھی اس کے ساتھ
گھر میں بھی اس کے ساتھ، کھانے پینے میں اس کے ساتھ. یہ ہے پہلی سی محبت. اور ہماری زندگی میں یہ باتیں ہیں نہیں. آپ نے یسوع مسیح کا کیا نام رکھا ہوا ہے؟ عیساؤ نے 4 بیویاں کر لی. ان میں ایک کا نام مہلت تھا. مہلت جو کنانی لڑکی تھی، نہیں ادومی لڑکی تھی، اس کا نام مہلت تھا. جب وہ بیاہ کے لایا تو اس کا نام بدل دیا اور اس کا نام بشامہ رکھ دیا. مہلت کا مطلب ہوتا ہے بیماری اور بشامہ کا مطلب ہوتا ہے خوشبو. تو نام بدل دیا جاتا ہے جب کوئی واسطہ ہوتا ہے. کسی کا نام کچھ تھا، یسوع اس کا نام گرج کے بیٹے رکھ دیا. ایک کا نام شمعون تھا، اس کا نام خدا نے پترس رکھ دیا. جب ملاقات ہوتی ہے تو اپنا نام رکھ لیا جاتا ہے، نک نیم یا پیار کا نام. پیار کا نام ہوتا ہے. میں نے اپنے بچوں کا نام پیار کا بھی اصل نام بھی رکھا ہوا ہے، پیار کا نام بھی رکھا ہوا ہے. جی ترزا کو میں نے چندا کہنا شروع کر دیا. شیبا کو میں نے لالا کہنا شروع کر دیا. تارا اور لالا پیار کا نام. میں اب بھی جاتا ہوں لالا. اب اس کو پتا ہے کہ ہماری ماں کا نام، اس کے بچوں کو پتا ہے کہ ہماری ماں کا نام لالا ہے. جب میں ملتا ہوں تو کہتا ہے لالا. بچے ہی کہنا شروع کر دیتے ہیں لالا. پیار کا اپنے ایک نام. ہلیل کا نام فلکی رکھ دیا. ہلیل کا نام فلکی رکھ دیا. تو اس طرح سے نام، اس طرح سے نام. ایک فلکی ہے، ایک افقی ہے. افق پیار کا نام ہے. یسوع ہے. آپ نے کیا نام رکھا ہوا ہے؟ یسوع کا پیار کا نام کیا ہے؟ آپ کا اپنا نام دیوا. یسوع کو آپ کس طرح سے ملتے ہیں؟ ایک کوئی سکھیا خداوند خداوند خداوند. وہ جان کا لنگر بھی کسی نے نام رکھ دیا. کسی نے نام رکھ دیا تو میرا کلا ہے، میرے چھپنے کی جگہ ہے. ارے قربت میں کوئی نام رکھا جاتا ہے. ہم نے تو ابھی تک اس کو باپ بھی نہیں پہچانا. باپ کو پہچانے نہیں. دعا کرو تو کوئی خوش قسمت ہے جس کو باپ کا سمجھ آئی ہے، وہ باپ کا نام لے کے دعا کرتا ہے. نہیں تو بس جی. تو میں یہ مکاشفہ سے بتا رہا ہوں کہ محبت چھوڑ دی اور محبت چھوڑنے کے اسباب ہیں یہ دنیا اور دنیا کے کام. اور محبت میں نام رکھا جاتا ہے. ہمارا اپنا خدا ان کے ساتھ کس طرح سے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہے، اور محبت میں آپ اس کو کس طرح سے پکارتے ہیں، کیسے پکارتے ہیں. وہ ہمیں کیا نام دیتا ہے. اور ہم نے محبت چھوڑ دی. اس کے بارے میں لکھا اگر تو توبہ نہ کرے، جن کو ہم اچھا سمجھتے دنیا کے کام بڑے اچھے ہیں، ان سے توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاسا کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا. یہ ہمیں خبردار کیا گیا ہے کہ کہیں ہماری روحانیت ختم ہو جائے، ہم دنیا دار ہی ہو جائیں اور دنیا چلی جائے. ختم ہو جاتے ہیں گھرانے. کبھی روحانہ خاندان روحانی تھا، اب جسمانی ہو گئے. یہ بندہ کبھی خدا کا خادم تھا، اب یہ جادوگر ہو گیا.
کبھی میں مثالیں مجھے نام ہے ان لوگوں کے جو پہلے خادم تھے، پادری تھے، پھر وہ جادوگری میں آ گئے. محبت نہیں رہی نا، میں تیری جگہ سے ہٹا دوں. اور آج وہ کلیسیا ترکی کے ملک میں افسس نام ہے، افسس میں کوئی کلیسیا مسیحی لوگ ہے ہی نہیں ہے. اسلام سارا پھیل گیا اور ان کی جگہ سے ان کو ہٹا دیا. خدا میں توفیق دے کہ ہم توبہ کریں دنیا اور دنیا کے کاموں سے، اور پہلے کی طرح کام کریں، دھویا زندگی اور فرمانبرداری اور وفاداری کی زندگی اور اس کے ساتھ رہنے والی زندگی. آمین. سر ہو چکا ہے. اس سر کو خدا کے حضور جھکائیں اور اپنے آپ کو یسوع کے بدن اور اس کے لہو میں شامل ہونے کے لیے تیار کریں. سو میں درخواست کروں گا بھائی پرویز سے کہ وہ سامنے آ جائیں، بھائی شمشاد سے، کیسر سے اور ایلیا سے.